बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमर इनाम। पाकिस्तान के खूनी लिबरल्स का मकरूह चेहरा और इनका दोहरा मयार एक बार फिर सामने आया है। इनकी मुनाफ़क़त वाज़े हुई है 3 वाक़यात से जो पाकिस्तान में देखने को मिले हैं, और ये वो लिबरल्स हैं पाकिस्तान के जिनको इमरान खान खूनी लिबरल्स कहते हैं। मैं इनको मुनाफिक लिबरल भी कहता हूँ, शिद्दत पसंद लिबरल भी कहता हूँ, सिचुएशनल लिबरल भी कहता हूँ। दुनिया भर के लिबरल्स इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं, इंसानी बुनियादों पर काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ये वो वाहिद लिबरल्स हैं जो सियासी बुनियादों पर काम करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मौसूल होने वाली इंफॉर्मेशंस पर, ऑर्डर्स पर अमल पैरा होते हैं, और ये सियासी बुनियादों पर ये वाज़े करते हैं, ये सोचते हैं या ये डिफ़ाइन करते हैं कि आया इस टॉपिक पर इन्होंने बात करनी है या नहीं करनी। वाक़या ये हुआ कि गुलकार हैं मशहूर, तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारे नगमे गाए हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत सारे नगमे गाए हैं। सलमान अहमद सूफ़ी, सलमान सूफ़ी के नाम से वो ट्विटर पे हैं। उन्होंने एक ट्वीट की, उस ट्वीट के अंदर एक तस्वीर थी और उस तस्वीर में बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एक औरत के रूप में दिखाया गया था। अब जैसे ही ये ट्वीट हुई तो उसके बाद पाकिस्तान के वो सारे सियासी, सहाफ़ी और ये जो इंसानी बुनियादों पर काम करने वाले सोशल एक्टिविस्ट कह लें, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सो कॉल्ड, ये हैं नहीं वैसे, अपने आप को कहते हैं, क्लेम करते हैं, ये सारे उस ट्वीट के जवाब में इकट्ठे नज़र आए। और ये सारे ये बता रहे थे सलमान सूफ़ी को, सलमान अहमद को, कि आपने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है, कबीरा गुनाह कर दिया है आपने, और पाकिस्तान की तारीख़ में एक जंगी जुर्म आपने कर दिया है बिलावल भुट्टो की ये तस्वीर लगाकर। जबकि किसी ने ये ना पूछा उनसे कि आपने ये तस्वीर क्यों पोस्ट की है और इसको पोस्ट करने की ज़रूरत क्या महसूस हुई। और आखिर जो है वो एक बड़ी सियासी पार्टी के लीडर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनके बारे में इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन आपको आखिर क्यों ज़रूरत पेश आई। लेकिन सब जाकर वहाँ पर भाषण देना शुरू हो गए, और उन भाषण देने वालों में बहुत सारे लोग थे, लेकिन चंद एक लोगों को आप जानते हैं। फिर मैं ये भी बताऊँगा कि ये जो सलमान अहमद की इस तस्वीर के ऊपर, ये जो उन्होंने बिलावल भुट्टो की मुतनाज़ा तस्वीर लगाई जो कि अब डिलीट हो चुकी है, जिस वक्त ये मैं बात कर रहा हूँ 2 दिन बाद शाहीन सहबाई साहब के कहने के ऊपर उन्होंने ये तस्वीर डिलीट कर दी है सलमान अहमद साहब ने, बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए, बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा करते हुए। लेकिन जो यहाँ पर सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स हमें चैम्पियंस नज़र आए, उनमें आसमा शिराज़ी साहिबा सफ़े अव्वल पहले खड़ी हुई थी, नसीम ज़हरा साहिबा भी उसके अंदर थी, अली वज़ीर MNA वो भी थे, अहमद नूरानी सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, ये वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने जाकर माफ़ी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब पैनामा का फ़ैसला आना था। तो इन्होंने ये एक स्टोरी दी थी अपनी दी न्यूज़ के अंदर, जंग अखबार के अंदर, कि जो JIT है उसने नवाज़ शरीफ को बेगुनाह साबित किया है और बेगुनाह फाइंडिंग्स हैं उनकी। लेकिन जब JIT की रिपोर्ट आई और जब फ़ैसला आया तो उसमें हमने देखा कि वो तो सबसे ज़्यादा गुनहगार ही नवाज़ शरीफ साहब थे। तो उस स्टोरी के ऊपर इन्होंने माफ़ी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं अहमद नूरानी, ये भी वहाँ पर थे, सहाफ़त के बहुत बड़े चैम्पियन, जजेस को गालियाँ निकालने वाले और वहाँ सीना तान कर गुफ्तगू करने वाले मतीउल्लाह जान साहब भी, वो भी हमें इंसानी हकूक़ के अलम बरदार बनकर, इंसानी तहज़ीब के अलम बरदार बनकर सामने नज़र आए। जबकि मैं आगे चल के बताऊँगा कि इन्हीं के कबीले का, इसी वजीफ़ा खौर कबीले का, मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो के कबीले के एक सहाफ़ी ने पिछले दिनों इंतहाई घटिया, इंतहाई गलीज़, मकरूह ट्वीट की। उसके मुकाबले में अहमद नूरानी ने भी कुछ नहीं कहा, आसमा शिराज़ी ने भी, नसीम ज़हरा ने भी, मतीउल्लाह जान ने भी, और सबसे बढ़कर आपके जाने पहचाने और वो नाजुक सूरत हाल वाले रंगीले एंकर पर्सन आमिर लियाकत हुसैन साहब को भी उस ट्वीट पर, वो जो एंकर ने, एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट की मुराद सईद के बारे में, वहाँ कुछ नज़र नहीं आया था। लेकिन सलमान सूफ़ी को भाषण देने, उनको समझाने, बच्चों की तरह उनको समझा रहे थे ये सारे लोग, और वहाँ पर ये कह रहे थे कि आपने बहुत बड़ा, तारीख़ इंसानी का एक बहुत बड़ा जुर्म कर दिया आपने। तो उसमें आमिर लियाकत हुसैन साहब भी मौजूद थे जो नाज़ुक एंकर हैं। मशहूर ज़माना इनकी वो सहरी वाली नशरियात आपको याद ही होगी। उसके अलावा ये जो चीखो पुकार वहाँ पर हो रही थी, उसमें एक शख्सियत जिनका मैंने नाम नहीं लिया, आपको खटक भी रहा होगा कि वो वहाँ पर कैसे न पहुँच सकी, वो है मारवी सरमद। मारवी सरमद साहिबा का ना एक तरीका वारदात है। मैंने इंटरव्यू किया था मलिया हाशमी साहिबा का पिछले साल, जब ये औरत मार्च के हवाले से सारा ड्रामेबाजी चल रही थी। उस वक्त मलिया हाशमी ने कहा कि मारवी सरमद साहिबा जानबूझकर उस जगह पर टांग खुद अड़ाती हैं, खुद लड़ती हैं,
وہاں پر ایسی کوئی سچویشن کریٹ کرتی ہیں، کانفلکٹ کریٹ کرتی ہیں کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے دوبارہ اس کے اندر آ جائیں گفتگو کے اندر. اور پھر جب میں نے ان کی ٹویٹس دیکھی تو مجھے یہ بات 100% درست ثابت ہوئی. میں نے یہ دیکھا کہ ماروی سرمد صاحبہ بڑے ٹیکنیکل انداز میں ٹانگ اپنی گھسا دیتی ہیں چیزوں میں. اب یہ جو سلمان صوفی کی ٹویٹ تھی، اس کے نیچے بھی میں نے یہ سارے لوگوں کے آپ کو نام بتائے جو وہاں پر آ کے بھاشن دے رہے تھے. اس میں آئی ماروی سرمد صاحبہ. ماروی سرمد صاحبہ آئی، انہوں نے بڑی ایسے یعنی آپ کہہ لیں علمی اور ادبی ٹویٹ کی. انہوں نے کہا سلمان صوفی تم اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ بلاول بھٹو عورت ہے، یا یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ بلاول زرداری عورتوں جیسا ہے؟ اگر پھر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ عورت ہے تو کیا اگر وہ عورت ہوگی تو عورت ہونا گناہ ہے؟ یعنی ماروی سرمد نے اس وجہ ٹیکنیکلی اپنے آپ کو چے گویرا اور آن سان سوچی جو پاکستانی ہے سو کارڈ، ان کی جب یہ اپنے آپ کو فالوور ثابت کرتے ہوئے یہ پوری ٹیکنیکلٹیز کے اندر گھس رہی تھیں، تو اس وقت ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر بلاول بھٹو فار ایگزامپل ہم مان لیتے ہیں عورت ہے تو کیا اس میں کوئی جرم ہے؟ یعنی وہ ٹیکنیکلٹیز کے اندر انہوں نے بڑی واضح انداز میں پوچھا کہ سلمان صوفی تم کہنا کیا چاہتے ہو، ہمیں بتاؤ ذرا. تو مجھے یاد آیا کہ 4 دن پہلے 12 جولائی کو گل بخاری صاحبہ جو سوشل ایکٹیوسٹ اپنے آپ کو کہتی ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی کہتی ہیں، صحافی بھی کہتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ نون لیگ کی ممبر ہیں، نون لیگ کی جو سوشل میڈیا ہے اس کے ممبر ہیں وہ بھی، اور وکاس گرایا بھی. یہ دونوں آج کل پے رول پر ہیں نون لیگ کے. آپ کو ان کی ٹویٹ سے واضح ہو جائے گا، 10,000 ایگزامپلس پڑی ہوئی ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی 12 جولائی کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف پچھلے سال انہی ڈیٹس میں یعنی 13 جولائی کو گرفتار ہوئے، تو اس کے اوپر نون لیگی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے پٹواری کا لفظ استعمال کیا، جو کہ ایک اور جماعت نون لیگی کارکنان کے لیے پٹواری کا لفظ استعمال کرتی ہے. گل بخاری نے بھی پٹواری کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ نون لیگی سارے کے سارے سوئے پڑے ہیں، اور یہ جہاں صحیح میسج پہنچانا ہے، جن کے خلاف تنقید کرنی ہے ان کے خلاف تنقید نہیں کر رہے، اور یہ سارے کے سارے خسرے ہیں. انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا. اب میں آپ کو بتاؤں، میرا کافی عرصہ میں نے بڑے چھوٹے لیول سے بڑے لیول تک کام کیا این جی اوز کے اندر، اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کو میں جانتا ہوں. یہ جو ان کا پورا سیکٹر ہے، یونیورسٹی ڈیز کے بعد بڑا عرصہ میں نے کام کیا. تو یہ جو بڑی ایک امداد آتی ہے اور بڑی جو ایک فیلڈ ہے جس کے اوپر ایک سیکٹر ہے جس کے اوپر کام کرتے ہیں یہ سارے لوگ، پاکستان کی پوری این جی اوز، وہ ہے ٹرانسجینڈرز. یعنی آپ ان کو کسی نام سے بھی پکار سکتے ہیں، لیکن یہ جو نام ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ان کی دل آزاری نہ ہو. اب گل بخاری نے پٹواری جماعت کے سارے کارکنان کو ٹرانسجینڈرز کہا. اب وہ ٹرانسجینڈرز کہنا ان این جی اوز کی نظر میں گناہ ہے کہ آپ اس لفظ کو استعمال کریں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں تم خسرے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خسروں کو گالی دے رہے ہیں، آپ ٹرانسجینڈرز کو گالی دے رہے ہیں. لیکن جب گل بخاری نے سریعام ٹویٹر کے اوپر پوری نون لیگ کو ٹرانسجینڈرز کہا، تو اس کے جواب میں کسی این جی او والے نے، کسی صحافی نے، کسی سیاسی شخصیت نے، علی وزیر جیسے کسی ایم این اے نے، کسی نے آ کر نہیں کہا کہ بی بی یہ تم کیا کہہ رہی ہو. جس کے اوپر یہ لبرلز پیسے لیتے ہیں دنیا سے جینڈرز، یہ ٹرانسجینڈرز کے اوپر کام کرنے کے لیے، جینڈر ایکویلٹی کے اوپر کام کرنے کے لیے، وہاں انہوں نے چپ ساتھ لی. کیونکہ ٹویٹ آئی تھی ان کے اپنے گندے قبیلے کے ایک خاتون کی طرف سے، لہٰذا یہ سارے چپ رہے، کیونکہ وہاں پر وہ بحث کی نہیں جا سکتی تھی، ڈرامے بازی نہیں ہو سکتی تھی. پھر شہباز شریف کی بھی ایک تقریر ہے 1 نومبر 2019 کی، مولانا فضل الرحمان کے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے لاہور کے اندر انہوں نے ایک تقریر کی، اور انہوں نے اس کے اندر خاتون اول کو جادوگر نہیں کہا، اور کہا کہ عمران خان جو اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں، جو امور سلطنت چلا رہے ہیں، وہ جادوگری کے تحت چلا رہے ہیں. پھر اپریل 2020 میں انہوں نے پھر وہی بکواس جو انہوں نے ادھر کی تھی ایک خاتون کے بارے میں، وہی دوبارہ ٹویٹر کے اوپر کی، اور کہا کہ جو پیٹرن ہے عمران خان کی حکومت کا چلانے کا، وہ ایسا ہے کہ وہ ایک وچ کرافٹ یعنی جادوگرنی کے تحت وہ چل رہا ہے، جادو کے تحت چل رہا ہے. انہوں نے خاتون اول کو کہا. اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو خونی لبرلز ہیں، یہ جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے علم بردار کہتے ہیں، حالانکہ انسانی حقوق کے نام پر غلیظ اور گندا دھبا ہیں یہ لوگ، انہوں نے شہباز شریف کو اس وقت شٹ اپ کال کیوں نہیں دی؟ کیا خاتون اول ایک عورت نہیں ہے؟ کیا خاتون اول ہونا یا عمران خان کی پارٹی سے ہونا گناہ ہے؟
اور یہی منافقت ہم نے ماروی سرمد سے لے کر گل بخاری تک اور ان تمام لوگوں میں دیکھی تھی. جب سنتھیا کا کیس پچھلے دنوں دیکھنے میں آیا، جب اس نے رحمان ملک پر الزامات لگائے، تو وہ لوگ جو عائشہ گل علی کے ایک نامعلوم میسج کے اوپر عمران خان کے لیے کمپین، عمران خان کے خلاف کمپین چلاتے رہے، حامد میر جیسے لوگ، وہ اس وقت چپ رہے جب سنتھیا نے ڈائریکٹ رحمان ملک پر ریپ کا الزام لگایا. تو یہ خاتون اول کے بارے میں بھی نہیں بولتے، یہ جناب والا سنتھیا ریچی کے بارے میں بھی نہیں بولتے، اور یہ بولتے کس بارے میں ہے؟ عائشہ گل علی کے ان نامعلوم میسیجز کے بارے میں جو کبھی ویریفائی نہیں ہو سکے. یہ دوسرا ان کا منافقت کا ثبوت تھا. اور تیسرا جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے غیر سرکاری نما نوکر ہیں، صحافی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اسد نور. ان کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے مغلیہ درباری انداز میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی جب یہ سماعت ہو رہی تھی کیس کی، تو وہ پوری کہانی لکھتے تھے کہ کیسے آئے، اٹارنی جنرل کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے نمودار ہو گئے، جو پوچھنے کے لیے انہوں نے اپنی داہنی جیب میں ہاتھ مارا تو وہاں سے ٹیشو پیپر برآمد نہ ہوا، تو بانی جو لیفٹ پاکٹ کہہ لیں آپ، اس میں ہاتھ مارا، وہاں سے بھی ان کو کچھ نہ ملا. تو اس طریقے کی آپ نے پوری سٹوری دیکھی ہوگی. اسد طور نے 13 جولائی کو جب مراد صحیح تقریر کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے اسپیکر کو کہ جب میں تقریر کرنے لگتا ہوں تو ساری کی ساری اپوزیشن بھاگ جاتی ہے، لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں کہ جب میں تقریر کرنے لگوں، میں بولنے لگوں، تو آپ اسمبلی کے دروازے بند کر دیں. مراد صحیح کی یہ تقریر کہ یہ الفاظ کوٹ ہوئے جیو کے ہینڈل سے، ٹویٹر ہینڈل سے، اور اس کو کوٹ ٹویٹ کر کے اسد طور نامی جو صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ کے میں نے بتایا غیر سرکاری نوکر ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اسمبلی ہے، یہ وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہے جہاں کے دروازے بند کر دیے جائیں. اس کے جواب میں بھی نہ آسمہ شیرازی کو انسانی حقوق یاد آئے، نہ وہ تہذیب کے لمبے لمبے بھاشن یاد آئے، نہ نسیم زہرا کو، نہ احمد نورانی کو، نہ مطیع اللہ جان کو، کیونکہ یہ جو درباری صحافی ہے جس نے یہ گندی ٹویٹ کی وہ بھی ان کے اپنے قبیلے سے ہے. لہٰذا یہ جو کھائی قبیلہ ہے، ان کے نزدیک لبرلزم صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف بات کرنا ہے. یعنی ان کا لبرلزم وہاں جاگ پڑتا ہے جہاں ان کی کوئی خواتین کے بارے میں، عمران خان اینکر کا آپ نے پچھلے دنوں پلوی شاہ کے ساتھ مسئلہ ہوا، اب پلوی شاہ اس کو گالیاں دے رہی ہیں، لیکن یہ سارے لبرلز گندے انڈے یہ سارے جماعوں کے پلوی شاہ کو سپورٹ کر رہے تھے، کیونکہ پلوی شاہ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. اگر یہی اندلیب عباس کے ساتھ ہوتا، یہی کسی اور یاسمین راشد کے ساتھ ہوتا کسی اینکر کی طرف سے، تو یہ لوگ پھر اینکر کی طرف کھڑے ہوتے. تو یہ تو 3 واقعات ہیں، اسد طور کا، شہباز شریف کا اور گل بخاری کے واقعات. یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں کتنے گندے اور کتنے منافق خونی لبرل سے ہمارا پالا پڑا ہے، جن سے ہم سب نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور ان کو ایکسپوز کرتے رہنا ہے تاکہ ان کا مکروہ چہرہ آپ سب جان سکیں. آپ نے اگلے لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ یہ ہے وہ صورتحال، یہ ہے وہ چہرے جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے علم بردار کہتے ہیں لیکن انسانیت کے نام پر یہ تھپا ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.